السلام علیکم. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہارون بھائی. کمپیریزن آف انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ ورسز اسٹاکس. میرے حساب سے ایک انویسٹر جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں دو ہی ایمز ہوتے ہیں، تیسرا شاید کوئی نہیں ہوگا. پہلا ایم ہوتا ہے ویلتھ کریشن، جس کو آپ ایک انویسٹمنٹ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کیپٹل گین. دوسرا ایم ہوتا ہے جنریشن آف پیسو انکم، اسٹڈی اینڈ اسٹریم لائن فلو آف پیسو انکم جو کہ چلتی رہے فار ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم، جس کو آپ ڈویڈنڈس بھی کہہ سکتے ہیں اسٹاکس کی زبان میں، یا رینٹل انکم کہہ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی زبان میں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دونوں کا کمپیریزن، اور دونوں میں ڈفرینسز بھی ہیں، اسٹاک ورسز ریئلٹی سیکٹر، اور دونوں میں سملیرٹیز بھی ہیں. تو اگر آپ ایک اسٹاک کی بات کریں تو اس سے تو آپ دونوں چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹائل کیا ہے، ٹریڈنگ کا مائنڈ سیٹ ہے یا لانگ ٹرم انویسٹر ہیں، یا ڈویڈنڈ گروتھ انویسٹنگ آپ کرتے ہیں، یا آپ کیپٹل گین پہ جاتے ہیں. دونوں چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں. ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو ریئل اسٹیٹ میں جہاں تک پلاٹس کا تعلق ہے، پلاٹس میں صرف آپ کا کیپٹل گین آتا ہے. لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہوتا ہے 3-4 ایئرس 10 ایئرس، اس میں کوئی پیسو انکم نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر میں اکثر وہ کانسیپٹ لے کے آتا ہوتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کہ آپ ایک بیل خریدنا چاہ رہے ہیں کہ گائے خریدنا چاہ رہے ہیں. بیل خریدیں گے تو وہ جو ہے نا موٹا ہوتا رہے گا، اس کو دیکھتے رہیں گے، فائدہ آپ کو کوئی نہیں دے گا، اور جب تک کوئی وہ خریدے گا نہیں آپ سے ہائر ریٹ پہ، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ اگر آپ ایک جو ہے نا گائے خریدیں گے تو وہ جو ہے نا موٹی بھی ہو رہی ہے، کیپٹل گین بھی ہو رہا ہے، مگر دیٹ از ان ریئلائزڈ، وہ ایک پیپر پروفٹ ہے، مگر آپ کے ڈیویڈنڈز آ رہے ہیں دودھ کی فارم میں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے دونوں کا کمپیریزن. اور آپ کی وہ بھی اسٹریٹجی بڑی اچھی ہے ارون بھائی، وہ جو سوئچنگ والی کہ بیچ میں، وہ تو خیر آپ تو پورا غائب ہو جاتے تھے نا، کہ مارکیٹ میں تھے، پھر وہاں سے آپ نکل گئے ریئل اسٹیٹ میں آ گئے فار فیو ایئرس، پھر واپس وہاں کا پروفٹ لے کے مارکیٹ میں آ گئے. وہ اچھی اسٹریٹجی ہے، اور وہ پارشل بھی کی جا سکتی ہے کہ بندہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں سیکٹرز میں رہے اور وہاں پہ سوئچنگ جو ہے نا کرتا رہے ڈپینڈنگ اپان دی کنڈیشنز. کیونکہ جیسے اسٹاک مارکیٹ کا بوم اینڈ بسٹ کے سائیکل آتے ہیں، اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے بھی جو ہے نا بسٹ اینڈ بوم کے سائیکلز ہوتے ہیں، اور آپ دونوں چیزوں سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اور سوئچنگ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا یہ جو محبوب بھائی نے یہ جو پلان کیا نا، کہ ایک سیپریٹ سیکٹر ہو، جس میں سیکشن ہو جس میں یہ دونوں سیکٹرز کے بارے میں وہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں گے. تو دیٹ از اے ویری گڈ ایفرٹ آئی تھنک. ایک انویسٹر یا بزنس مین کو اگر ایک جاب کرنے والے بندے سے کمپیئر کریں تو جاب والے کے پاس تو ایک کیش فلو کا مسئلہ نہیں ہوتا، کہ پہلے دن سے ہی وہ ایفرٹ کرتا ہے اور مہینے کے بعد اس کی ایک انکم، وہ پیسو انکم تو نہیں، ایکٹیو انکم ہے، مگر انکم شروع ہو جاتی ہے. ایک انویسٹر یا بزنس مین کا سب سے بڑا ڈائلیما، سب سے بڑا اس کا جو نائٹ میئر ہے، وہ ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ یا کیپٹل. کہ آپ نے سٹارٹ تو کہیں سے کرنا ہے، مطلب 0 سے کرنا ہے. اور اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو اس میں سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی سیونگ پاسبل ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں. ایک لڑکا جب گریجویٹ ہوتا ہے اور کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے کے، یا اگر کوئی ایم بی اے کی ڈگری لے کے کہیں جاتا ہے تو 30-40 ہزار کے اوپر جو ہے اسٹارٹ کرتا ہے. اور آج کل کے دور میں اتنی زیادہ سیونگ پاسبل نہیں ہے. 5% کر لے، 10% کر لے، بلکہ وہ تو زیادہ تر تو پیرنٹس کی ایڈ پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا اس کے لیے جو پرابلمیٹک ایریا ہے دیٹ از کیپٹل اماؤنٹ یا پرنسپل اماؤنٹ. وہ آئے گا تو پھر انویسٹمنٹ شروع ہوگی. تو وہ جو ہے نا، وہ پھر یہ ہے کہ بندہ، اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے ریئل اسٹیٹ والا. جیسے میں آپ کا دیکھ رہا ہوں ارون بھائی، کہ آپ نے بیچ میں جب آپ ریئل اسٹیٹ میں آئے تو وہ بیسیکلی کیپٹل جنریشن آپ نے کی، اور ریئلائز کیپٹل گینز آپ نے کمائے، کیپٹل اپریشیٹ آپ کا ہوا، ویلتھ کریشن ہوئی. وہ ویلتھ کریشن ہوئی تو پھر آپ کے پاس اور ایونیوز جو ہے نا کھلے نا، کہ مطلب آپ سٹاکس میں جا سکتے تھے، پھر آپ سٹاکس میں آ گئے. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا، اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اس لیے دونوں سیکٹرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری اپنا جو اگر پرسنل ویو لیا جائے تو میں تو پیسو انکم پہ جاتا ہوں. اور پرابلی اس کا ریزن یہ ہے کہ تھوڑی بہت ویلتھ کریشن آلریڈی ہو چکی تھی، یا کوئی پرنسپل اماؤنٹ تھا، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ میرے پاس اچھا اویلیبل تھا کہ جہاں سے میں چل سکتا تھا. مگر یہ فیوچر کی بات ہے کہ آپ پیسو انکم پہ جائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. اور اگر پیسو انکم آپ کے ایکسپینڈیچر سے ایکسیڈ کرتی جائے تو وہاں بھی ویلتھ کریشن ہوتی ہے، مگر وہ فیوچر سٹیپس ہیں. شروعات جو ہے وہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہو جہاں سے آپ اپنا سٹارٹ لیں، یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے شعبے میں. This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting the YouTube channel.
Learn stock trading.